تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سرووتم امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، دا بیسٹ کمیونٹی تم ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین سماج سے تعلق رکھتے ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم مانوتا کے نجات دینے والے بن کر کے آئے ہو، تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تمہارے ذریعے انسانیت کو کچھ ملنا چاہیے۔ ابھی الہ آباد میں جو پریاگ راج میں جو میلہ چل رہا ہے، کمبھ کا میلہ، اس میں کچھ غیر مسلم بھائی ہمارے بھگدڑ میں مر گئے، تو میں نے ایک شنکراچاریہ کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بہت سارے غیر مسلموں کی مدد کی۔ یہ ہمارا کردار، ہمارا وہ لوگ جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں صاحب مسلمانوں نے ہماری مدد کی۔ کورونا کے دور میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ باپ مر گیا، اس کا بیٹا اپنے باپ کی ارتھی کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، اپنے باپ کا انتم سنسکار نہیں کر رہا ہے، مسلمانوں نے کھڑے ہو کر کے ان غیر مسلموں کا انتم سنسکار کیا تھا۔ کتنے غیر مسلموں کو مسلمانوں نے مدد کی اس دوران، اور بھائی چارہ قائم کر کے دکھایا۔ یہ ہمارا کردار ہے میرے پیارے ساتھی۔ کنتم خیر امت، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکا کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، کیا ہندو نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا عیسائی نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا بدھ نہیں مانتا اللہ کو؟ اللہ کا تصور، بھگوان کا، ایشور کا، گاڈ کا کانسیپٹ تو سب کے یہاں ہے، لیکن فرق ہے میرے بھائیو، ہمارے بیچ میں اور دوسروں کے بیچ میں فرق ہے۔ دوسرے جس کو بھگوان مانتے ہیں اس کو دودھ بھی چڑھا رہے ہیں، اس کو کھانا بھی چڑھا رہے ہیں، اس کو پرساد بھی چڑھا رہے ہیں، اس کے نام پہ سونا لٹا رہے ہیں، اس کے نام پہ دودھ بہا رہے ہیں، لیکن ہم جس اللہ کو مانتے وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ ہم جس اللہ کو مانتے وہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دوسرے جس کو اللہ مانتے ہیں کہتے ہیں اس اللہ کا کوئی بیٹا بھی تھا، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے تھے، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اور ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، اور وہ نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں۔ کبھی آپ غور کیجئے، دنیا میں بہت سارا کام ہو رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے نام پہ۔ کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، پوچھو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ارے نہیں شادی کریں گے عورت کے چکر میں پڑیں گے، ایشور کو نہیں خوش کر سکتے، اللہ کو نہیں خوش کر سکتے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے شادی نہیں کر رہا ہے۔ کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی مردانگی کو ختم کر دیتا ہے، کوئی اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی بھر ننگا رہتا ہے، ناگا کہلاتا ہے، کوئی اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے اپنے بدن کے بالوں کو کٹوا دیتا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا میرے پیارے ساتھی۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے جو دین ہم کو عطا کیا اس دین کے اندر کوئی تکلیف دینے والا حکم نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں ہمیں تکلیف ہو، جس میں ہمیں پریشانی ہو، جس کو پورا کرنے میں ہم کو پرابلم آئے۔ سفر کی حالت میں ہم جاتے ہیں، انسان گھر میں جتنا کمفرٹیبل رہتا ہے سفر کی حالت میں نہیں رہتا۔ شریعت نے سفر میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم تو دیا، مگر آپ کی سفر کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے شریعت نے آپ کو آسانی دے دی۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لینا، مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لینا، ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لینا، اجازت دے دی، چھوٹ دے دی آپ کو سفر کی حالت میں۔ سردی کا موسم آیا، پانی بہت ٹھنڈا ہے،
اور آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، آپ ناپاک ہو گئے، اگر غسل کرتے ہیں تو بیمار ہو جانے کا ڈر ہے اور پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں، تو کیا کریں گے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، شریعت نے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ موزہ پہنے ہوئے آپ سردی سے بچنے کے لیے، چاہے وہ کاٹن کا موزہ ہو چاہے وہ چمڑے کا موزہ ہو، سفر کی حالت میں آپ 3 دن تک، اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو 3 دن تک اور 3 رات تک آپ موزہ پہنے رہیے، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے وضو کیجئے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، موزہ پہنے رہیے، پیر کے اوپر مسح کر لیجئے، بس یہ ہمارا دین ہے میرے پیارے ساتھی۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے تمہیں وہ دین دیا ہے جس دین میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں شادی بیاہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارا دین ہمیں قربانیت نہیں سکھاتا، ہمارے دین میں شادی نہ کرنے والے کو پسند نہیں کیا گیا۔ کوئی لڑکا کوئی لڑکی شادی کے قابل اور شادی نہ کرے، اسلام میں اس کو اچھا قرار نہیں دیا گیا۔ ہم تو جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی کنوارے نہیں رہیں گے، جنت میں بھی ہماری کوئی بیوی ہوگی، جنت میں بھی ہم ڈبل ہوں گے، ہم سنگل نہیں ہوں گے۔ سنگل رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی کسی مرد کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر وہ شادی کر سکتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو شادی کرنا چاہیے۔ بیوہ عورت اکیلی نہ رہے، مطلقہ عورت اکیلی نہ رہے، آدمی بیوی کے انتقال کے بعد اکیلا نہ رہے، وہ جب بھی رہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہے، اپنی شریک حیات کے ساتھ رہے۔ اور طاقت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے اور انصاف کر سکتے ہو تو شریعت نے آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تک آپ کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اسلام ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں اور آپ کو